رات بھر وہ ماہر کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ اب جسم تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ نرمین نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، بمشکل اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گرد بڑی سی چادر کو لپیٹے ہوئے اٹھی۔ ایک نظر اس نے بالکنی کی طرف دیکھا جہاں پر وہ دھواں اڑا رہا تھا۔ وہ شخص بغیر شرٹ کے بالکنی میں اتنی سردی میں کھڑا ہوا تھا۔ نرمین کو ایک لمحے کے لیے ماہر سے نفرت ہوئی تھی، جس نے اس کے وجود پر ہر طرح کی تکلیف اور اذیت دینے کی کوشش کی تھی۔ نرمین جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے گرم پانی اس کے وجود پر پڑ رہا تھا، ویسے ویسے وجود میں موجود اٹھتی ہوئی تکلیفوں میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر شاور لینے کے بعد وہ اپنے گیلے بالوں کو کیچر سے جکڑتی ہوئی باہر آئی۔ ابھی آ کر وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ماہر کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے کس کے کہنے پر غسل کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا ہے؟ میرا تو ابھی دل نہیں بھرا تم سے۔ ابھی تو مجھے تمہاری غربت کو محسوس کرنا ہے، تمہارے پاس آنا ہے۔ تم ابھی سے غسل کر کے بیٹھ گئی ہو؟ چلو شاباش، اتارو یہ لباس۔ ماہر نے یہ کہہ کر اس کو کھینچ کر دوپٹہ دور پھینکا۔ ماہر دیکھو پلیز، خود کو میرے پاس کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ نرمین کو ہر طرح سے اذیت و تکلیف دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نرمین سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب کی بار دوبارہ وہ اس کے وجود پر جھکا تو پہلے سے زیادہ اس کے لمس میں شدت تھی۔ اب کی بار وہ برداشت بالکل بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، ماہر کے اندر کی ہوس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور نرمین سوچ رہی کاش کہ اس کے ماں باپ اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر خانزادہ کے ساتھ کم از کم اس کی شادی نہ کرتے۔ سبھی ماہر خانزادہ کے پاگل پن سے واقف تھے۔ سبھی کو معلوم تھا کہ کس قدر وہ شدت پسند ہے، جو ہر وقت خود کو پردے میں تھام کر رکھتی تھی۔ پہلی رات اسے ایسی اذیت و تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی جب ماہر نے اسے خود سے الگ کیا اور کہنے لگا اب تمہیں اجازت ہے، جا کر غسل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ غسل کر کے جب وہ واپس آئی تو دوسری طرف آ کر سونے کے لیے لیٹی، لیکن وہ اسے اپنے قریب کر کے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہارے نرم و نازک وجود نے ایک ہی رات میں مجھے اتنا پاگل کیا ہے کہ جی چاہ رہا ہے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑوں، ایک لمحے کے لیے بھی نہ بخشوں۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ نرمین کو کیا معلوم تھا، ابھی تو شروعات تھی، ابھی تو اس نے زبردستی کہ اس بنائے گئے رشتے میں کتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پاتی۔ تقریباً 10 بجے وہ شاور لے کر کمرے سے باہر آئی۔ اسفا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، میں کب سے آپ لوگوں کا ناشتے پر انتظار کر رہی تھی۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو، اور جاؤ ماہر کو بھی اٹھا لاؤ۔ وہ بھی ابھی تک اٹھا نہیں کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں خالہ جانی، ابھی تک ماہر نہیں اٹھے۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا تمہارے خالو جان تو رات کے ولیمے کی تیاری کر رہے ہیں، ملیحہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ چلو تم ناشتہ کر لو، میں ملازمہ کو کہہ دیتی ہوں، وہ ماہر کو اٹھا دیتی ہے۔ نہیں خالہ جان، آپ ناشتہ دے دیں، میں ماہر کے لیے کمرے میں ہی لے جاتی ہوں، ہم دونوں ساتھ میں کر لیں گے۔ وہ ابو مشکل بولی۔ اسفا بیگم کی نگاہیں اس کے دوپٹے میں سے اس کی گردن پر جا رہی تھیں، جہاں پر نہ جانے کتنے کاٹنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اسفا بیگم کا دل بجھ سا گیا۔ انہیں لگا تھا کہ ماہر کم از کم اس معصوم پر تو رحم کرے گا، لیکن اس کی درندگی واضح نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے نرمین کو کرسی پر بٹھایا۔ نرمین بیٹا میری بات سنو، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ تو نرمین کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو اتر آئے۔ بیٹا دیکھو، تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں معلوم ہے تم ماہر کو پہلے سے جانتی ہو، بس خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں مجبوری میں تمہاری شادی ماہر کے ساتھ کرنی پڑی، لیکن تم کوشش کرو تو ماہر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسے بس عورت ذات سے نفرت ہے، لیکن دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہیں اس کی ان حرکتوں پر صبر کرنا ہوگا۔ اسفا بیگم نے اس کے دوپٹے کو سیٹ کر کے اس کی گردن کو چھپایا تاکہ کوئی اور نہ دیکھ لے۔ وہ ان کے سینے سے لگی بہت شدت سے رونے لگی۔ خالہ جان، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ خالہ جان، ان کے اندر بہت حبس پائی جاتی ہے۔ خالہ جان، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسفا بیگم نے اسے خاموش کروا دیا۔ خود سے الگ کیا تو سامنے ماہر کھڑا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ماما پلیز ناشتہ لگا دیں، بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، وہ جانتی تھی کہ وہ رات بھر نہیں سو پایا۔ ماہر کو اور نرمین کو ناشتہ دینے کے بعد اسفا بیگم تو
کمرے سے چلی گئی تھی۔ باقی گھر میں ولیمے کے فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ماہر کی بات سن کر نرمین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی، وہ میں خالہ جان کے ساتھ کچھ ضروری چیزیں ڈسکس کرنے لگی ہوں، اور رات ولیمے کے فنکشن کی۔ وہ بمشکل بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ کون سی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں؟ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ میں تمہیں کمرے میں بلا رہا ہوں تو کمرے میں آؤ۔ وہ ماہر کی نیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہوس ٹپک رہی تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس رشتے کو جی جان سے نبھانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ روم میں آئی تو ماہر نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کیا، نرمین کے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ تمہیں کس نے بولا تھا کہ اپنے کمرے کی بات میری ماما کے سامنے بتاؤ؟ کیا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے کسی کے سامنے بھی کھول کے رکھ دیا جائے؟ ماہر نے اس کو بالوں سے دبوچتے ہوئے غصے میں کہا، نہیں ماہر، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے خود یہ نشان دیکھے تھے۔ وہ اپنی گردن سے اپنے دوپٹے کو سائڈ پہ کرتے ہوئے بولی، جہاں پر ان گنت نشان بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے تمہیں بولا تھا یہ نشان جا کر میری ماں کو دکھاؤ، یہ ایسے دوپٹے لے کے جاؤ کہ یہ نشان سب کو نظر آئیں۔ یہ تو تمہارا اپنا کام تھا، میری ماں سے چھپانا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا، دیکھیں ماہر، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ پھر سے معصومیت سے بولی، یہ پردے میں شریف نظر آنے والی لڑکیاں کس قدر چالاک ہوتی ہیں، یہ تو مجھے اندازہ ہے نرمین بیوی۔ یہ کہہ کر وہ نرمین کے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا۔ ماہر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں اب مزید ہمت نہیں ہے آپ کی درندگی برداشت کرنے کی۔ رات بھر میں برداشت کرتی رہی ہوں۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، لیکن وہ ایک دفعہ پھر اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ باہر سے نہ جانے کتنی دیر تک ملازمہ دروازے پر دستک دیتی رہی، انہیں باہر بلاتی رہی، لیکن وہ اس کے اوپر اپنی شدت نچھاور کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ اس کی شدت سہتے سہتے ضبط کی انتہا پر پہنچ گئی۔ وہ اپنی شرٹ ڈالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر ایک دفعہ پھر وہ غسل کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ ملیحہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگی، بھابھی جان، ماما آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ کب سے ملازمہ دروازے پر دستک دے کے چلی گئی اور آپ ابھی دوبارہ سے غسل کیے جا رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ لگتا ہے پھر سے آپ کو بھائی نے… ہائے ہائے! آپ کو پتہ ہے بھائی کی پہلے والی جو بیوی تھی، اسی وجہ سے بھائی کو چھوڑ کر گئی۔ آپ یقین کریں رات بھر بھابھی کی چیخیں گھر میں گونجتی تھیں۔ ایسے برے طریقے سے بھابھی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ پر کیا ہے، تمہیں ہمت رکھنی ہوگی، ملیحہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ویسے بھائی کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا جاتے ہیں، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ویسے تو تم ہماری خالہ کی بیٹی ہو، لیکن پھر بھی ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ، جو تمہارے منگیتر نے عین نکاح کے وقت تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا، وہ تمہارے بارے میں جو باتیں کی، کیا وہ حقیقت تھی؟ تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ ملیحہ بھی ہر طرح سے اسے تکلیف دینے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے تھے، ملیحہ معصومیت سے بولی۔ ملیحہ کا اس طرح کی باتیں کرنا نرمین کو اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔ شام کے وقت نرمین کو تیار کرنے کے لیے پارلر والی بھی آ گئی۔ ولیمے کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، لیکن نرمین بار بار ضد کر رہی تھی کہ وہ خود تیار ہو گئی، اسے پارلر والی سے تیار نہیں ہونا۔ وہ تو اپنے سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتار رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسما بیگم نے محبت سے نرمین کو سمجھایا۔ خالہ جان، میں خود ہو لوں گی نہ تیار۔ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتار رہی تھی، اور اسما بیگم کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ لیکن اسما بیگم نے محبت سے کہا، دیکھو، صرف پارلر والی روم میں ہوگی اور کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، پلیز۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پارلر والی نے اس کے اوپر سے دوپٹہ اتارا اور فوراً ہی نگاہیں اس کے اوپر گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اوہ ہو، تم اس وجہ سے ایسے بول رہی تھی؟ دیکھو، ایسے ہمارے پاس بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں، شادی کے اگلے دن ان کی ایسی حالت ہوتی ہے، اس وجہ سے اتنا زیادہ شرماتے نہیں ہیں ہم، پارلر والوں کے لیے نارمل چیز ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن نرمین تو شرم سے لال ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی، وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی، کیوں اتنا ڈر رہی ہو، رو رہی ہو؟ پارلر والی نے محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کرتے ہوئے اسے ریڈی کرنے لگی۔ دیکھو، تمہارا ولیمہ ہے، بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی کی شروعات کے دنوں میں اتنے شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، تم تو بہت معصوم سی
प्यारी सी गुड़िया हो। शायद इस वजह से इतना घबरा रही हो। घबराने की ज़रूरत नहीं, पार्लर वाली ने मोहब्बत से कहा और उसे तैयार करने लग गई। लेकिन नरमीन को बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। इसने शुक्र किया था कि वलीमे के फंक्शन के बाद वो 2-3 दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाएगी। कम से कम 2-3 दिन तक तो इससे माहिर की शिद्दतें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तैयार होने के बाद वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो मुकम्मल तौर पर एक अप्सरा लग रही थी। उसे तैयार करने के बाद पार्लर वाली चली गई। वो पीच कलर की मैक्सी में बहुत हसीन लग रही थी। माहिर जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए इसकी निगाहें नरमीन पर टिक गई। वो अपनी निगाहें हटाना भूल गया। कदम ब कदम चलता हुआ इसके रूबरू आकर खड़ा हो गया और धीरे से इसके गाल को छूता हुआ बोला, बहुत हसीन लग रही हो तुम। तुम्हारे हुस्न जितनी तुम्हारे अंदर वफा निकली ना, तो देखना कि फिर माहिर तुम्हें कैसे दीवाना वार चाहे। अभी भी कल रात भी दीवाना वार ही तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही लगा था। वो इसके करीब होने लगा। नरमीन एक एक कदम पीछे होती दीवार के साथ लग गई। खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए निगाहें झुका गई। ऊपर निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव की सादा सी पर्दे में रहने वाली लड़की मुझे इस कदर खूबसूरत लगने लग जाएगी। लेकिन क्या है न, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि ज़बरदस्ती तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की सज़ा तुम्हें ना दे दूँ। ये कहकर इसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने साथ लगा चुका था और इसका लम्स एक दफ़ा फिर से महसूस करते ही वो कपकपाने लगी। इसकी आंखों के सामने हर चीज़ घूमने लगी। रात भर जागने की वजह से भी इसके सारे जिस्म में दर्द हो रही थी। सर भारी हो रहा था। अभी इसके करीब खड़ा हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। प्लीज़ आप लोग बाहर आ जाओ, बाद में रोमांस कर लीजिएगा, माहिर की एक कज़न कमरे में दाखिल होते हुए बोली, और जो कि माहिर को सख्त नागवार गुजरी। खूनख्वार निगाहों से इस लड़की की तरफ देखा तो वो कमरे से बाहर चली गई। माहिर इसका बाजू पकड़ते हुए बाहर लेकर आया। वलीमे का फंक्शन लॉन में ही रखा गया था। इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ लॉन की तरफ देख रहा था। वलीमे का फंक्शन वहाँ पर ही था। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर आए तो सभी लोग उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया हो। उम्रों के फ़र्क के बावजूद वो दोनों बेहद हसीन लग रहे थे। लेकिन माहिर की आंखों में दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। नबीहा बेगम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को गले लगाया और इसकी पेशानी पर बोसा दिया, लेकिन नरमीन ने ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाबा जान ने भी आकर मोहब्बत से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। कल जब निकाह के वक्त वलीद शाह ने निकाह से इनकार किया था, तब नरमीन को लगा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और इसका सब कुछ ख़त्म ही हो चुका था। वलीद से शदीद मोहब्बत की, उसे टूट कर चाहा, लेकिन आखिर पर इसने न जाने कौन सा बदला नरमीन से लिया था, जो है निकाह के वक्त उसे निकाह से इनकार करके चला गया था। वलीमे के फंक्शन के बाद नबीहा बेगम कहने लगी, अस्वा तुम्हें तो पता है कि हमारे यहाँ रस्म पाई जाती है, तो कल आप लोग लेने आ जाना। आज हम लोग अपनी बेटी को वापस लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर माहिर की पेशानी पे बल नमूदार हुए। क्या मतलब है खाला जान, ये रस्में बहुत पुरानी हो चुकी हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अभी तक आप लोग अपनी फजूल रसूमात से बाहर नहीं निकले। वो जिस तरह बदतमीज़ी से बोला, ये बाज नरमीन के बाबा ने भी नोट की और नरमीन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माहिर का यूँ इनकी ममा के साथ बदतमीज़ी से पेश आना। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, अस्वा बेगम कहने लगी, नबीहा शायद माहिर अभी नहीं भेजना चाहता, तो इस वजह से मैं नरमीन को आप लोगों के साथ नहीं भेज सकती। वो जानती थी कि अगर माहिर खानज़ादा किसी चीज़ से इनकार कर दे तो इसके साथ इस चीज़ की ज़िद लगाई जाए तो वह किस कदर बदतमीज़ी से पेश आता है, और वह ऐसी कोई बदतमीज़ी चाहती नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, नबीहा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इनकी मुस्कुराहट में जो दर्द और तकलीफ़ था वो नरमीन ने अच्छी तरह महसूस किया था। लेकिन उसे अफसोस था। इसने बोला भी था कि ममा शादियों से इनकार होता रहता है, लेकिन आप माहिर के साथ मेरी शादी मत करें। सभी माहिर खानज़ादा की नेचर से वाकिफ़ थे, लेकिन इसके माँ बाप ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर माहिर के साथ शादी करवा दी। इसके बाद माहिर न जाने कहाँ चला गया। कमरे में आने के बाद नरमीन अपनी ज्वेलरी उतार कर साइड पर रखती हुई आईने में देखने लगी। इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज करने लगी। चेंज करने के बाद जैसे ही वो बाहर आई, सामने ही बेड पर माहिर को पाकर घबरा गई। ये तुमने किससे पूछ कर चेंज किए हैं कपड़े? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं था और तुम चेंज भी करके आ गई। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ौरन से जाकर वही मैक्सी
پہن کر آؤ۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر بھی کچھ جذبات ہیں، کچھ میرے خواب ہیں، تم میرے خوابوں کو یوں چکنا چور نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ماہر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دوبارہ سے کیسے میکسی ڈال سکتی ہوں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، جیسے جا کر تم نے اتاری ہے نا، جا کر شاباش ایسے ہی ڈالو۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے تم 5 منٹ کے اندر اندر دوبارہ اسی میکسی میں نظر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے چینجنگ روم کی طرف بھیج چکا تھا اور وہ چینجنگ روم میں کھڑی ہو گئی۔ دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کل رات والی ماہر کی شدتیں یاد آ رہی تھیں، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ماما بابا، آپ لوگوں نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس بھاری بھرکم میکسی کو ڈالنے لگی اور بمشکل اس میکسی کو ڈالنے کے بعد پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے اس کی زپ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کسی طور پر بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے بند کر رہی تھی، سر کو نیچے کیے ہوئے، ہاتھ پیچھے کیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، جب اچانک اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ نہیں بند ہو رہی، کیا میں مدد کر دوں؟ کھولی کیوں تھی جب بند نہیں ہوتی؟ وہ اس کی برہنہ گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جو کہ زپ کھلی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہی نرمین جی جان سے کپ کپائی۔ ماہر پلیز، بمشکل اس کے لب ہلے تھے لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی۔ ماہر نے اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا اسے اپنی طرف کیا اور پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگاتا ہوا بولا، جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ میری مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاؤ گی تو تم نے یہ چینج کیوں کیا تھا؟ مجھے ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھنا تھا، اب تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی سزا تو ملے گی۔ ابھی بھی پیچھے اس کی کمر پر ماہر کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ ماہر پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی حرکتیں نہیں کرے، اسے سکتے ہوئے بولی، تمہیں تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے موڑ کر مزید اس کی زپ کو کھولنے لگا، جو کہ نہ جانے کہاں تک کھلتی تھی۔ جیسے جیسے زپ کے کھلنے کی آواز آ رہی تھی، اس نے سب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی روشنی میں تمہاری میکسی کو نہیں اتارتا، کہیں تم شرم سے مر ہی نہ جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ماہر، میں گر جاؤں گی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی، تم جیسی پردے میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ تو کھل کر رومانس کرنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے۔ جیسے میں تمہیں اپنی محبت میں پاگل کرتا ہوں، ویسے ہی تم بھی مجھے کر دو۔ جیسے میں تم پر شدتیں لٹاتا ہوں، تم بھی مجھ پر ویسے ہی لٹاؤ۔ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ ماہر پلیز، خدا کے لیے ایسی بے باک باتیں میرے ساتھ مت کریں، مجھے نہیں ہے عادت۔ وہ ماہر کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، عادت تو کسی لڑکی کو نہیں ہوتی۔ اب سارے مرد ایک نارمل لڑکی کے ساتھ شادی کر کے لاتے ہیں، نہ کسی طوائف کو تو نہیں لاتے جسے ان سب باتوں کی عادت ہوگی۔ تمہیں بھی ویسا ہی رسپانس دینا ہوگا جیسا کہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ نرمین کے وجود پر چلنے لگے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ جتنی شدت سے تمہیں محبت دوں گا، تمہیں بھی بدلے میں اتنی ہی شدت دینی ہوگی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری جان، یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گی تو پھر مزید تم پر ظلم کروں گا۔ یہ کہتا ہوا اس کے بازو میں اپنے ناخن کاٹ چکا تھا۔ ماہر اب کی بار اس کی ہچکی نکلی، لیکن ماہر اس کی ہچکیوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ رات بھر اس کی دی گئی شدتیں برداشت کرتے کرتے صبح تک اس کا وجود ٹوٹنے لگا تھا۔ آج دوسرا دن تھا، وہ سو نہیں سکی تھی اور وہ ماہر ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ماہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور وہ بھی حد درجے کی معصوم لڑکی۔ اس کی اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس کی زندگی سے چلی گئی۔ شادی والے دن نرمین کے ہونے والے شوہر نے جب نکاح سے انکار کیا تو سب نے ماہر سے کہا کہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، تم نرمین سے شادی کر لو، اس وقت نکاح کر لو، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نرمین کے ساتھ نکاح کر سکے۔ وہ منع کرتا رہا، لیکن اس کے ماما بابا نے ضد لگا لی۔ اسما بیگم نے تو 2-3 دھمکیاں بھی لگا دی کہ تمہیں نرمین کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اور مجبوری میں اس سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ لیکن جب اس نے نرمین کو بہت قریب سے دیکھا، اسے چھوا، اسے اذیت و تکلیف دی تو عجیب سے سکون محسوس ہوا تھا۔ تب سے ماہر کو یہی لگ رہا تھا کہ صرف اسے اذیت و تکلیف دینے سے ہی سکون ملتا ہے۔ رات بھر اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے اب اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی، جب دروازے پر بہت زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا، بکھری ہوئی حالت میں سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ کو دیکھنے لگی۔
بی بی جی، باہر سب آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اور نرمین کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر رونے لگ جائے۔ اپنے وجود کو بامشکل سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے ہم آتے ہیں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے آ کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کا موڈ بالکل بھی اٹھنے کا نہیں تھا۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی جب اچانک اسے اپنی کمر پر ماہر کی جلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئیں۔ تو نیند وقت سے اڑی، دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا، فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت زیادہ تڑپتی ہو تم میری قربت میں، کل رات مجھے اندازہ ہوا ہے، یہ کہہ کر وہ سرگوشیاں کرنے لگا۔ باہر سب لوگ ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے، یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ ماہر کا موڈ بدلتا وہ فوراً سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو ایک سائڈ پر کیا اور اپنی گردن پر بنے ہوئے ان گنت نشان دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہونٹ کے پاس دیکھ رہی تھی، ہر جگہ اس شخص کی شدتوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ کہاں کہاں سے نشان چھپاتی، ان سب کو چھپاتی وہ تنگ آ چکی تھی۔ اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے وہ کپڑے سمیت ہی شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک بھیگتی رہی، تقریباً اسے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے۔ آج واش روم سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، میں تو فریش ہو کے آ بھی گیا ہوں، لیکن تم ابھی تک باہر نہیں نکلی ہو۔ چلو شاباش، ایک دفعہ مجھے اپنا دیدار کروا دو، صبح صبح اپنے شوہر کے اندر لگی ہوئی تھوڑی سی پیاس کم کر دو، اس کے بعد نیچے چلتے ہیں۔ اس کی ایسی بات سن کر وہ مزید کپکپانے لگی۔ سادہ سے سیاہ رنگ کے لباس میں وہ جب باہر آئی تو اس کے بھیگے ہوئے بال دیکھ کر ماہر کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سا روپ آیا ہوا تھا۔ اس کی صاف شفاف گردن پر بنے نشان ماہر کو مسکرانے پر مجبور کرنے لگے۔ کچھ زیادہ ہی تمہارے پر ظلم کر بیٹھا ہوں، لیکن کیا کروں، میں بہت بڑا ستمگر ہوں۔ میری یہی محبت ہوتی ہے، اگر تم اسے محبت نہیں سمجھتی، ظلم سمجھتی ہو تو تمہیں نہیں معلوم نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو اس محبت کو ترس رہی ہیں جو ماہر تم سے کرتا ہے۔ جس دن ماہر کو محبت اور حوث میں ڈفرنس معلوم ہو گیا، اس دن انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے پہلے والی بیوی کو بھی حوث کا نشانہ بنایا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ جا کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر اس شخص کو اگنور کر رہی تھی۔ اس نے ڈرائر لگا کر اپنے بالوں کو خشک کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی بال خشک ہوئے تو وہ ماہر کے ساتھ نیچے آ گئی۔ آج بھی اس کے چہرے پر بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ماہر ایک ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ اسوہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ اب تو تم ٹھیک ہونا؟ اس کے اس بات میں سر ہلا دیا اور بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اسوہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، تمہاری ماما لوگوں نے بہت زیادہ ضد کی تھی، لیکن میں نے آج انہیں بولا ہے کہ آج تم چلی جاؤ گی۔ اور ایک کام کرنا، تم چلی جانا، ماہر ویسے بھی ضروری کام سے چلا گیا ہے، اس نے کل صبح کو واپس آنا ہے۔ تم دن کو ماما کے پاس چلی جانا اور کل صبح صبح واپس آ جانا، ایک رات اپنی ماما کے پاس رہ جانا۔ اور یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، کم از کم ایک رات تو جا کر وہ اپنی نیند پوری کر لے گی۔ اوکے ٹھیک ہے خالہ جانی، میں اپنا بیگ پیک کر لیتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جلدی جلدی اپنا بیگ پیک کیا۔ اتنے میں اس کا بھائی لینے آ چکا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کے کہنے پر ماہر کو بتایا بھی نہیں تھا اور واپس اپنے میکے آ گئی۔ جیسے ہی نبیہہ بیگم کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی راتوں سے نہ سوئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف میں 2 دن گزار کر آئی ہے۔ یہ دیکھ کر نبیہہ بیگم نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سب سے ملنے کے بعد وہ کہنے لگی، ماما مجھے کچھ وقت آپ کے ساتھ اکیلے میں گزارنا ہے۔ نبیہہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ ماما میں نہیں رہ سکتی ماہر کے ساتھ، ماما وہ بہت ظالم ہے۔ وہ اپنے دوپٹے کو اتار کر سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہیں اپنی گردن پر بنے ہوئے نشان دکھانے لگی۔ ماما مزید میں یہ اذیت اور تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، ماما ایک اور رات میں ان کے پاس رہی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، خاندان کی عزت کا سوال ہے، اب شادی کے اگلے دن ہی ہم تمہیں واپس اپنے گھر میں لا کر تو نہیں بٹھا سکتے نا، تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ وہ تمہارا شوہر ہے اور شوہر ایسے چھوٹے چھوٹے ظلم شدتیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں نہ، وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں عادت ہوتی جائے گی۔ کیا مطلب ہے ماما، عادت ہو جائے گی؟ کیا یہ سب کچھ مجھے ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا؟ وہ روتے ہوئے بولی، ماما مجھے ڈائیورس لینی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نبیہہ بیگم نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ تم شکر نہیں کرتی جس کے ہونے والے شوہر نے
جس کے ہونے والے شوہر نے اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے کسی نے قبول کیا ہے تو تم طلاق لے کر لوگوں کی باتوں کو صحیح ثابت کرنا چاہتی ہو کہ جیسا اس شخص نے بولا تھا ویسا ہی ہے۔ خبردار جو دوبارہ سے گھٹیا بات اپنی زبان پر لانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا تھا آج کی رات کو، کل تم واپس چلی جاؤ گی، اور دوبارہ اگر تم نے ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کمرے میں بھیج دیا۔ نرمین واپس اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی صرف روتی رہی تھی۔ ماما، کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ تھی جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ابھی بھی اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا ہم بیٹیوں کے ایسے نصیب ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اذیت اور تکلیف بھی بتائیں تو ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے عزت بچا کے رکھنی ہے۔ عزت 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 کیا ہوتی ہے یہ عزت؟ کیوں عزت کے پیچھے لوگ بیٹیوں کو قربان کر دیتے؟ اگر انہیں دوبارہ شادی ہوتی تو مجھے نہیں کرنی شادی، میں ماہر کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک خود سے باتیں کرتی رہی۔ وہ مزید ماہر کی دی گئی اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نبیہہ بیگم اس کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ ماما، میرا دل نہیں ہے، بس میں سونا چاہتی ہوں، پلیز یہ لے کر جائیں۔ وہ مشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ سوتی رہنا، ابھی تو کھانا کھا لو۔ ماما، میں پچھلے 2 دن سے نہیں سوئی، پلیز مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، وہ اونگتے ہوئی بولی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے اور اس کی گردن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ خود بھی ضبط کی انتہا پر تھی اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، سر اٹھا کر نبیہہ بیگم کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماما پلیز، اگر ماہر آئے بھی تو انہیں کمرے میں مت آنے دیجیے گا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ وہ اونگتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہیں آگے کی زندگی اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ ماما میں نہیں چل سکتی، وہ رو دینے کو تھی، نہ جانے کب باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ ماما مجھے نرمین کہیں نظر نہیں آ رہی، نرمین کہاں چلی گئی ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ غصے میں سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ نرمین اپنے مائکے گئی ہے، کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ وہ 2-3 دن بعد ہی واپس آئے گی۔ اسما بیگم نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ کیا مطلب ہے ماما؟ وہ اپنے میکے چلی گئی ہے؟ میں نے منع کیا تھا کہ وہ اپنے میکے نہیں جائے گی۔ جب شادی کر کے اسے اس گھر میں لے کر آئے ہیں تو وہ اسی گھر میں رہے گی نا۔ اپنے میکے کیا لینے گئی ہے؟ دیکھو ماہر بیٹا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ ایک رسم ہوتی ہے، وہ اپنے میکے گئی ہے تو اسے 2-3 دن وہاں آرام سے رہنے دو۔ کیا مطلب ہے ماما؟ 2-3 دن بہت زیادہ ہیں، میں بس اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ لیا ہے، اب میرے ساتھ شادی ہوئی ہے تو میری مرضی کے مطابق وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گی۔ کیوں آپ نے اسے بھیجا ہے؟ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ اپنے ماما بابا کے گھر نہیں جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے بھیجا۔ اسما بیگم اسے بلاتی رہی لیکن وہ غصے میں باہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ نبیہہ کے گھر کے سامنے تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا، خالہ جان آپ کدھر ہو؟ نبیہہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، او بیٹا۔ وہ کہنے لگی، آنے سے پہلے مجھے بتا دیتے، میں کھانا بنا دیتی۔ دیکھیں خالہ، میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا، میں نرمین کو لینے آیا ہوں۔ آپ نے ذرا بھی اسے نہیں بتایا کہ شوہر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، شوہر کی بات سنتے ہیں۔ میں پاگلوں کی طرح گھر میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ مہارانی یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بلائیں اسے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ غصے میں بولا اور اسے یوں اتنے غصے میں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم بیٹھو، میں اسے بلاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ نرمین کھڑی ہوئی تھی، سونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس نے روتے اپنی ماما کی طرف دیکھا۔ ماما مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ ماہر عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ بیٹا کھانا تو کھا لیتے، نبیہہ بیگم نے محبت سے کہا۔ دیکھیں خالہ جان، میرا بالکل بھی دل نہیں ہے، میں ابھی کچھ بھی نہیں کھانا چاہتا، میں بس نرمین کو لے کر واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نرمین کا ہاتھ پکڑا اور اتنی زور سے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبوچا کہ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے لے کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ مجھے 2 دن تو ماما کے گھر میں رہنے دیتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں پر اپنی ماں کو کیا کچھ بتانے آئی ہو، تمہیں معلوم ہے میاں بیوی کے راز کو راز رکھا جاتا ہے، لیکن نہیں، تمہیں تو سب کے سامنے اپنے زخم دکھا دی، جانے کیا کچھ اپنی ماں کو دکھاتی رہی ہوگی۔ وہ نفرت سے بولا۔ یہ سن کر نرمین کو کچھ ہوا۔ دیکھیں آپ زیادہ فضول میں باتیں مت کریں، وہ غصے میں بولی اور ماہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان، وہ تمہیں گھر میں جا کر بتاؤں گا میں کتنا فضول ہوں
اور کتنی فضول باتیں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے گھر کے اندر لے کر چلا گیا، لا کر اسے بیڈ پر پھینکا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم نے مجھے اتنا بے وقوف یا پاگل سمجھ رکھا ہے کہ تم میرے اپنے تعلق کے بارے میں سب کو بتاتی پھرو گی۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے اور تمہاری عزت بچانے کا مجھے تو کچھ فائدہ ہونا، میں تو تمہیں جی بھر کر استعمال کر لوں نا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ اب کی بار نرمین نے روکنے کی کوشش نہیں کی، بس گھٹی گھٹی سسکیاں اس کے کمرے میں گونجتی رہی تھی۔ اسے ماہر کے پاگل پن کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بالکل پاگل تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے نرمین کو اپنی طبیعت خراب محسوس ہونے لگی، لیکن وہ ماہر کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر تو وہ کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکالتی تھی، اور اس ایک مہینے وہ بالکل کمزور سی ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، اور یہ دیکھ دیکھ کر اسوا بیگم کو کچھ ہونے لگ جاتا تھا۔ جبکہ نبیہہ بیگم سے وہ دوبارہ ملنے نہیں گئی تھی، وہ بھی بہت کم آتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے ہی وہ واپس چلی جاتی تھی۔ وہ اس کی ایسی حالت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج بھی ماہر کمرے میں آئے تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے بالوں کو کیچر میں جکڑ رہی تھی۔ اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں سے کنگھا لے کر سائڈ پہ رکھا اور اس کے بالوں کو کھولنے لگا۔ ماہر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سونا ہے، بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن ماہر اس کے بالوں کو کھولنے کے بعد اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا انہیں پھیلا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر، اس کے منہ پر بنے ہوئے نشانات ایک دن کے لیے بھی غائب نہیں ہوئے تھے۔ ماہر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، تم مجھے کھلے بالوں میں بہت غضب لگتی ہو۔ جب تم روتی سسکتی ہو تب مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تمہاری سسکیاں میرے کانوں میں رس کھولتی ہیں۔ وہ عجیب انداز میں بولا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ماہر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ماہر کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ مزید اسے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہوا تو اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر ماہر پریشان ہو گیا۔ فوراً اس کی گال تھپ تھپانے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کو اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مبارک ہو، یہ ماما بننے والی ہے، لیکن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے قریب آنے سے آپ احتیاط کریں۔ وہ تو کسی بے جان مجسمے کی طرح اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی بھی اس چیز سے وہ شخص احتیاط نہیں کرے گا، اس کے پاس آئے گا، اسے چھوئے گا بھی۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بمشکل بولی، ہاں جی بولے، کیا بات کرنی ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا، ڈاکٹر مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ بس سنجیدگی سے بولی وہ۔ اس کی بات سن کر ماہر کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر پلیز ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے اپنی وائف سے کچھ بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ یہ کیسی تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ ماہر غصے میں بولا، آپ نے نہیں ڈاکٹر کی بات سنی؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ احتیاط کرنی ہوگی، بیوی سے دور رہنا ہوگا، لیکن آپ تو مجھ سے بدلہ لینا ہے، اپنی حوث دکھانی ہے۔ ایسے ہی مجھے اذیت و تکلیف پہنچے گی، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کا جب میرے وجود سے دل بھر جائے گا تب ہم بچہ پیدا کر لیں گے، لیکن ابھی آپ اپنی جی بھر کر اندر کی حوث کو پورا کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی جب ماہر نے اسے کہا، خبردار جو دوبارہ ایسی فضول بکواس کرنے کی کوشش کی، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ضائع کر دوں، میرا دماغ خراب ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی؟ آپ نے تو بار بار مجھے چھونا ہے، میرے پاس آنا ہے، مجھ پر شدت نچھاور کرنی ہے، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکوں گی اس کنڈیشن میں۔ وہ روتے ہوئے بولی، لیکن ماہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ ہسپتال سے واپس آ گئے، لیکن اب ماہر اسے تھوڑا تھوڑا دور رہنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوتی تھی، ماہر جو ہر وقت اس کے پاس آتا تھا، اس کے ساتھ چپک کر رہتا تھا، اب کیسے کنٹرول کر لیتا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ماہر اپنے آپ پر، اپنے جذبات پر قابو پا لے گا۔
اور اس کے قریب نہیں آئے گا، لیکن اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کے پاس آنے سے بھی کترانے لگا تھا، اور 9 ماہ میں وہ ایک دفعہ بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ 9 ماہ کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ جیسے ہی وہ پھر واپس آئی تو ایک دفعہ بھی اس نے ماہر کو نہیں دیکھا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد ماہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر نرمین کو کچھ ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نرمین کی گود سے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور پھر نگاہیں اٹھا کر نرمین کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا کتنی خوبصورت ہے یہ، بالکل تمہاری طرح، لیکن کاش کہ اس کے نصیب تمہاری طرح نہ ہو۔ جتنی اذیت تکلیف تم نے برداشت کی ہے اتنی میری بیٹی کو نہ برداشت کرنی پڑے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا اور وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ہوا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا اسے جا کر بیبی کاٹ میں لٹا چکا تھا۔ نرمین کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دینے لگا۔ اور یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نرمین کو حیرت ہوئی۔ نرمین، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ نرمین کا ضبط جواب دے چکا تھا، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا زیادہ یاد کیا، لیکن آپ ایک دفعہ بھی مجھے ملنے نہیں آئے۔ ساری آپ کی دی گئی تکلیفیں ایک طرف، لیکن مجھے لگتا تھا کہ آپ کبھی میرے وجود کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ صرف میرے وجود پر اذیت اور تکلیف ہی دے سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے مجھے اولاد کتنی پیاری تھی، لیکن میری پہلے والی بیوی بھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت دفعہ میری اولاد کا قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اس وجہ سے اذیت و تکلیف دیتا تھا، مجھے ہی لگتا تھا کہ تم بھی میری اولاد کے ساتھ یہی کرو گے، اور جب تم نے ایسی بات کی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم بھی بری ہو۔ تم ساری عورتیں ایک جیسی غلط ہو، اپنے وجود کو بچانے کی خاطر تم مرد کی اولاد پیدا کرنے سے کتراتی ہو، تو اس وجہ سے میں اس پر بھی ظلم کرتا تھا اور میں تم پر بھی ظلم کرتا رہتا تھا۔ میں زیادہ دیوانگی اس وجہ سے دکھاتا تھا کیونکہ مجھے اولاد چاہیے ہوتی تھی، لیکن شاید تمہارے ماں باپ کی بہت زیادہ غلطی تھی، جنہوں نے واقعی میں اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہیں مجھ جیسے درندے کے حوالے کر ہی دیا۔ تم تو ایک نرم نازک سی لڑکی تھی، تم تو کبھی مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، میں تو تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ تمہارے ماں باپ کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا ہے کہ ماں باپ عزت کی خاطر بیٹیوں کو کیسے کیسے ظالم مردوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے پاس میری اپنی مثال ہے، لیکن میں کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ اگر اس کے لیے کوئی نیک، کوئی اچھا ہمسفر مجھے ملے گا تو میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ میں اس شخص کے حوالے کروں گا جو میری بیٹی کی قدر کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ ہو جو میں تمہارے ساتھ کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ مکافات عمل۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے معافی مانگنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسے مت کریں، ہاتھ جوڑیں۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میری ماں نے مجھے ہمیشہ شوہر کی عزت کرنا سکھایا کہ انہوں نے عزت بچانے کی خاطر میری زندگی کا خیال نہیں کیا۔ آپ نے مجھے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں، لیکن آج اپنی بیٹی کے نصیب کی خاطر میں آپ کو معاف کر دیا۔ کل کو آپ کے گناہوں کی سزا آپ کو دی جائے گی، اذیتوں کی سزا نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔